الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے 28 سپارے میں سورۃ الجمعہ کا مطالعہ جاری ہے اور اس کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ پچھلی نشست میں الحمدللہ مکمل ہوا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا مدنی صورتوں کے تسلسل میں ہے اور بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب بارہا بیان فرمایا اس میں بھی شامل۔ گزشتہ 4 آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا یعنی سورہ جمعہ کی پہلی 4 آیات، ان میں بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج، بنیادی طریقہ کار، بیسک میتھڈالوجی کا بیان تھا۔ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت، قرآن کریم کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم اور قرآن میں بیان کردہ حکمت کی باتوں کی تعلیم، یہ قرآن حکیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے حوالے سے بھی اور تربیت کے حوالے سے بھی اور افراد سازی کے حوالے سے بھی بنیادی ذریعے کے طور پر اختیار کیا۔ آج ہم بھی دینی اجتماعیت کو بنانا اور چلانا چاہتے ہیں اور غلبہ دین کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، افراد کار تیار کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن حکیم ہی کو دعوت کے حوالے سے، تزکیے کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بنیادی ذریعے کے طور پر ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اب جو اگلی 4 آیات جن کا انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالعہ کریں گے، ان میں یہود کا ذکر آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشستوں میں جب سورۃ الصف کا ہم نے مطالعہ کیا تھا تو اس کی بھی پہلی 4 آیات کے بعد اگلی 4 آیات یعنی سورہ صف کی آیت نمبر 5 تا 8 میں یہود کا ذکر تھا، بنی اسرائیل، بلکہ بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر تھا اور سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ہم مسلمانوں کو جو آج امت مسلمہ ہیں، جو ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے لیے کھڑے کیے گئے، ان امت مسلمہ کے افراد کے لیے سابقہ امت بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی۔ آج بھی انشاءاللہ جو ہم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 تا 8 کا مطالعہ کریں گے، ان آیات میں بھی بنی اسرائیل میں سے یہود کا ذکر آ رہا ہے، کس طرح دنیا کی محبت میں وہ ڈوبے، تورات کو ماننے کے باوجود اس کے احکامات پر عمل نہ کیا، اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا، اس کے حقوق کو ادا نہ کیا، اس کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کی، دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ ان کی اس روش کا ذکر کر کے ہم مسلمانوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ آج قرآن ہمارے پاس ہے، آج قرآن کے تقاضے ہمارے سامنے ہیں، آج قرآن حکیم کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، تو ہماری عبرت کے لیے، ہماری سبق آموزی کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری یاد دہانی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے سابقہ امت بنی اسرائیل میں سے یہود کا ذکر بطور عبرت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تورات ان کو عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں شریعت کے احکامات بھی تھے، مگر انہوں نے فراموش کیا، اور جب فراموش کیا تو قرآن حکیم نے ایک مثال ان کے لیے بیان کی۔ بڑی کراہیت ہمیں اس سے آئے گی، کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ کراہیت مراد ہے گدھے سے کراہیت آنا۔ کتے کی مثال بھی قرآن میں آتی ہے دنیا پرستوں کے لیے، سورہ اعراف آیت نمبر 175 میں۔ یہ جو کراہیت آتی ہے نا، جو کہ آنی چاہیے، تو قرآن چاہتا ہے کہ تم دیکھو جنہوں نے کتاب الہی کو فراموش کر دیا، ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہے۔ جیسے تمہیں گدھے سے کراہیت آتی ہے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دینا، یہ طرز عمل بھی کراہیت والا ہے، یہ طرز عمل بھی برا ہے، یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے۔
تم یہ حرکتیں نہ کرنا اے مسلمانوں۔ آپ کے علم ہے کہ جب ہم نے سورۃ الحدید سے ان آخری مدنی صورتوں کا مطالعہ شروع کیا، آخری سے مراد مدنی صورت تسلسل سے 27ویں پارے میں سورہ حدید کی ایک صورت جو آخری ہے، اور 28ویں پارے کی 9 صورتیں، کل یہ 10 مدنی صورتیں کم و بیش سوا پارہ بنتا ہے۔ یہ تسلسل سے جو آ رہی ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب ہم نے ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا تو یہ ذکر آیا تھا کہ ان صورتوں میں سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ہم مسلمانوں کو جو آج امت مسلمہ ہیں عبرت دلائی گئی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ پھر ایک اور بات قرآن نے بیان فرمائی، یہ کتاب الہی کو فراموش کیوں کر بیٹھے؟ جن کے لیے گدھے کی مثال قرآن نے بیان فرمائی، حامل کتاب تھے، کتاب کے ماننے والے تھے، انکار کرنے والے نہیں تھے، قولی اقرار کرنے والے نہیں تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، دل سے نہیں مانتے تھے یا اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے، تو عملاً تکذیب کر رہے تھے، عملاً جھٹلا رہے تھے۔ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ اچھا، یہ حرکتیں کیوں کی انہوں نے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی مال و اسباب کی محبت میں ڈوبے غرق ہو گئے، اور شیطان نے بھی الٹی پٹی پڑھا دی، اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، وش فل تھنکنگ کا شکار ہو گئے، اور تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن عمل سے فرار اختیار کیا ہے تو مرنے کے لیے تیار نہیں، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کرتوت اور حرکتیں ایسی ہیں۔ تو ان کا یہ روش کا معاملہ کہ انہوں نے کتاب الہی کو فراموش کیا، پس پشت ڈال دیا، یہ بھی بیان ہوا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، غرق ہو جانا۔ اس کا ذکر کر کے ہم آج مسلمانوں کو اس قرآن حکیم میں عبرت دلائی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں اب آئیے آج سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے رواں ترجمہ ان آیات کا پیش کر دوں۔ ارشاد ہوا سورہ جمعہ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، اس ذمہ داری کو نہ اٹھایا، ادا نہ کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح ہے مثال ان کی جو گدھا کتابیں لادے ہوئے ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایہا الذین ہادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زعم ہے، تمہیں یہ گھمنڈ ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور جو انہوں نے اپنے اعمال کی کمائی آگے بھیجی اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، پس بے شک وہ تو تمہیں آ پکڑے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ تعالیٰ کے حضور جو غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 تا 8 کا مفہوم اور ترجمہ ہے جو ہمارے سامنے آیا۔ اب آئیے ایک ایک آیت پر مختصر گفتگو اور تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ذکر ہوا یہود کا تذکرہ آ رہا ہے، بنی اسرائیل میں سے یہود کا بیان، اور تورات کے ساتھ جو انہوں نے فراموشی کی، پس پشت ڈال دینے کی روش کو اختیار کیا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں مثالیں بیان فرماتا ہے ہمارے لیے۔ فَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، مثالوں سے، ایگزامپل سے باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن قصے بھی بیان فرماتا ہے، قرآن مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور یہ فطرت انسانی کے بہت قریب شے ہے مزاج کے اعتبار سے کہ قصوں سے اور مثالوں سے باتیں سمجھنا بندوں کے لیے
بڑے بھی اور چھوٹے بھی آسان ہوتا ہے۔ تو ایک مثال عطا ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، کن کی؟ حملوا التوراۃ، جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ یہ حمل ذرائع نقل و حمل ہم استعمال کرتے نا، کچھ وزن اٹھا کر پھر چل پڑنا، تو اٹھانا، بوجھ کو اٹھانا، بار کو اٹھانا، یہ الفاظ ہم حمل کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی کتاب ہدایت کے طور پر، تو اس کتاب ہدایت کو مانتے بھی، زبان سے تو مانتے تھے، دل کا یقین نہیں تھا، زبان سے اقرار کرتے تھے، اللہ کا کلام دل سے نہیں مانتے تھے۔ پھر کتاب ہدایت صرف زبان سے اقرار کر کے مان لینے والی شے نہیں ہے، اس کو دل سے مان کر اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس پر عمل کرنا بھی چاہیے، اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ان کا حال تو کیا ہے؟ جو قرآن ایک جگہ کہتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، ڈوب گئے دنیا کی محبت میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مثال کیسی دے رہا ہے؟ انہوں نے ذمہ داری نہ اٹھائی، اس کے حقوق کو ادا نہ کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ گدھا ہو کہ جو کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں بیان فرماتا ہے، اور لوگوں نے معاذ اللہ، انکار کرنے والوں نے، اعتراضات کرنے والوں نے اعتراض بھی کر ڈالے، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، کبھی شہد کی مکھی کی مثال، کبھی اللہ گائے کا تذکرہ بھی کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ میمز دودھ دینے والے جانوروں کا ذکر کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کتے کی مثال دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مکڑی کی، اسپائڈر کی مثال دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سمجھانا مقصد ہوتا ہے، مثالوں سے سمجھنا ہمیں آسان ہوتا ہے، کمپیریزن کر کے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، قصوں اور واقعات سے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو مثال عطا کرتا ہے تو جس معاملے کے لیے عطا کی جاتی ہے وہ معاملہ سمجھنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب گدھے کو لیجئے، گدھا تو گدھا ہے نا، گدھے کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، کبھی اینٹوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، کبھی کوئی اور سامان اس پر لادا جاتا ہے۔ گدھے کو دیکھیں وہ تو اس کو بوجھ سمجھتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہوگی؟ جان چھوٹے۔ اب اس پر آپ اینٹوں کا بوجھ لاد دیں یا اس کے اوپر 2 تھیلے رکھ کر اس میں ارسطو کی، افلاطون کی کتابیں رکھ دیں۔ آج ویکیپیڈیا لوگ سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر جا کر، ویکیپیڈیا کا سارا ڈیٹا کمپائل کر کے، پرنٹ آؤٹ نکال کے اور اس کی جلد بنا کر، بائنڈنگ کر کے، بڑے بڑے سائز کے جو بکس ہوں وہ گدھے کے اوپر لاد دے، تو کیا وہ فلسفی بن جائے گا؟ کیا وہ نالجبل بندہ ہو جائے، نالجبل گدھا ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ وہ اینٹ کو لاد دیں، کتاب کو لاد دیں، ویکیپیڈیا کو، کسی اور شے کو لاد دیں، وہ کیا سمجھے گا؟ یہ تو بوجھ ہے میرے اوپر۔ بوجھ کو اتارا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، جان چھڑائی جاتی ہے۔ اور حمل کا لفظ کس معنی میں آتا ہے؟ وہ بوجھ جو بندہ کچھ اٹھاتا تو ہے مگر بڑی مشقت کر کے اٹھاتا ہے۔ اسی لیے خاتون کے تعلق سے کیا کہا جاتا ہے؟ حالت حمل کا معاملہ بڑا مشقت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اٹھا لیتی ہے اس بوجھ کو لیکن بڑا مشقت کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بوجھ ہے کہ جو اٹھایا جاتا ہے مگر اس میں بڑا بوجھ کا پہلو ہوتا ہے، مشقت کا بلکہ اس بوجھ میں مشقت کا پہلو ہوتا ہے، تکلیف کا پہلو ہوتا ہے۔ تو گدھے کو ذہن میں لے کر آئیے، وہ تو چاہے گا جلدی سے جان چھوٹے اس کی، اتار پھینکا جائے اس بوجھ کو، چاہے وہ اینٹوں کا ہو، چاہے وہ بجری کا ہو، چاہے وہ ریت کا ہو، چاہے وہ کتابوں کا ہو یا بڑی سے بڑی دنیا کی مشہور ترین کتابوں کا ہو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال بیان فرمائی۔ یہ تو گدھے کی طرح انہوں نے سمجھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتاب کو بوجھ سمجھا، اس کو فراموش کر دیا، جان چھڑا لی، نکل بھاگے اس سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو البقرہ کی آیت نمبر 101 میں ذکر آتا ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ آگے قرآن فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال، اب بری ہے حالت ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، تورات کے تعلق سے ان کی فراموشی کی روش کو بیان کیا جا رہا ہے۔ معروف بات ہے کہ یہ تورات کو اللہ کا کلام مانتے تھے، مگر قرآن کہتا ہے پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، بوجھ سمجھ کے اتار دیا، نکل بھاگے اس سے، بھلا دیا اس کو، حقوق اس کے ادا نہ کیے، تقاضے اس کے پورے نہ کیے، عمل اس پر نہ کیا، نفاذ اس کا نہ کیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ تو اصل سمجھنے کا نقطہ کیا ہے؟ اقرار تو کرتے تھے زبان کا، زبانی اقرار تھا، عملی انکار تھا، عملی تکذیب تھی،
عمل سے جھٹلا رہے تھے۔ کتاب کو مانا ہے مگر کتاب کی نہیں مانی، کتاب اللہ کی مانی ہے مگر اللہ کی کتاب کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، تو قرآن کہتے ہیں انہوں نے جھٹلایا۔ اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ یہود نے تورات کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا ہو، یہ بات ثابت شدہ نہیں، بلکہ ثابت شدہ بات ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام مانا مگر پس پشت ڈالا، تحریف بھی کی، تبدیلیاں بھی کر ڈالی۔ یکتبون کتاب اللہ بایدیہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام استغفر اللہ، اور اس کے پیسے بھی وصول کرتے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کے عوض دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ کے کلام کی آیات کو بیچ ڈالا، بدل ڈالا، من چاہی باتوں کو اللہ کا کلام کہے، لیکن تورات کو انکار نہ کیا زبان سے، ہاں عملاً انکار کیا ہے۔ تو قولی اقرار اور عملی انکار ہوا ہے، عمل سے انہوں نے جھٹلایا ہے۔ اس پر اللہ فرما رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں ظلم کیا ہے؟ اللہ کے کتاب کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو نہیں دیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اللہ نے کتاب کس لیے عطا کی کہ تم اس کو مانو بھی، اس کی تلاوت بھی کرو، اس کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو اور اس کو آگے بھی بڑھاؤ۔ یہ حقوق انہوں نے ادا نہیں کی، یہ تقاضے انہوں نے پورے نہیں کیے، تو یہ ظالم بنے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب کو فراموش کریں اور پس پشت ڈال دیں۔ اب ہماری لسٹ میں کیا رہنمائی؟ پچھلی 4 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طریقہ کار کو، اساسی منہج کو، بیسک میتھڈالوجی کو ہم نے قرآن کریم کے تعلق سے سمجھا، اور 4 بنیادی فرائض، آیات کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ، احکام کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، یہ حضور نے قرآن کریم کے ذریعے انجام دیا سب کچھ۔ آج کتاب ہمارے پاس ہے، آج تورات ویلڈ کتاب نہیں ہے، آج تو اس میں تبدیلیاں ہو گئی۔ ہم اصل تورات کو مانتے جو اصلاً اوریجنلی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اس پر ہمارا ایمان، لیکن آج وہ کتاب جو محفوظ ہے وہ قرآن حکیم ہے، الہامی کتاب۔ آج ہمارے لیے اس میں رہنمائی کیا ہے؟ ہم نے بھی بوجھ تو نہیں سمجھا معاذ اللہ، بس بچپن میں کچھ بچوں کو ناظرہ پڑھا دیا گیا، اس کے بعد چھٹی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین تعلیم ہے، اور اب تو بڑے بھاری بھرکم خرچے ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان تو 2% بھی تعلیم کے بجٹ پر نہیں لگا پاتی، مگر ہمارے کچھ گھرانوں کے اندر، میں مڈل کلاس اور لو انکم کلاس فیملیز کی بات کر رہا ہوں، 40% آمدنی کا حصہ، 50% حصہ آمدنی کا وہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم پر، اس سے آگے بڑھ کر پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے، فارن یونیورسٹیز ہیں، اور دنیا جہاں کی فیلڈز کے اندر ہمارے بچے جا کے گولڈ میڈل بھی لے رہے ہیں، اور جناب اے سٹارز بھی لے رہے ہیں، اور پی ایچ ڈیز بھی کر رہے ہیں۔ کرو بھائی، مگر یہ تو سوچو کہ اللہ کے کلام کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 99% ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جی، تمام مکاتب فکر کے بعض علماء سے رابطہ رہتا ہے، اور ان سب کا اتفاق ہے اس تجزیے اور انالیسس پر، اور یہ تجزیہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، عوام الناس، میڈیا، چند علماء، دروس قرآن کی محفل میں آنے والے لوگ، مساجد میں آنے والے لوگ، سمجھے جب کیا تو 99% لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ آج تک اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، 99% لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جنہوں نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا، حالانکہ بار بار پڑھا جانے والا کلام ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے فجر میں تلاوت ہو، ظہر میں بھی ہو، عصر میں بھی ہو، مغرب میں بھی ہو، عشاء میں بھی ہو۔ اللہ کی یہ چاہت اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی۔ نماز کے بارے میں تفصیلی طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ یہ 99% تو ہماری ریالٹی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے مسلمان معاشروں میں جن کو قرآن حکیم کی تلاوت کرنا بھی نہیں آتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ انگریزی اتنی ہم نے پڑھ لی کہ ہم انگریزوں کو انگریزی پڑھانے لگ گئے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک صاحب نے انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کیا، پاکستان کے تھے، آکسفورڈ والوں نے پیپرز روک لیے، میاں اب آپ یہاں رکے، اور ہمارے ہاں انگریزوں کو انگریزی پڑھایا۔ اللہ اکبر! شیکسپیئر کو ہم نے پڑھ لیا، نیٹشے کو ہم نے پڑھ لیا، اور پتہ نہیں کس کس کو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، کون کون سی کوالیفیکیشن۔ جرمن ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، چائنیز ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، فرینچ ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل لینگویجز ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! واٹ اباؤٹ دا لینگویج آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ What about the language of the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the language of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What about the language of the people of the Jannah? اس عربی زبان کے بارے میں اللہ ہم سے خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، اور قرآن کے صرف یہ تقاضا نہیں کہ اس کی تلاوت کر لی جائے،
ہمارے استاد اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا خطاب ہے، کتابچے کی شکل میں 1967 سے موجود ہے، اردو میں اوریجنلی ہے، انگریزی میں، سندھی میں، عربی میں، فارسی میں، کچھ اور زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، نمبر 1 اس پر ایمان، زبان سے بھی دل سے بھی، نمبر 2 اس کی باقاعدہ تلاوت، نمبر 3 اس کو سمجھنے کا اہتمام، نمبر 4 اس کے احکام پر عمل اور ان احکام کے نفاذ کی جد و جہد، اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ہم ذرا دروبینی کریں، اپنا سیلف انالیسس کریں اور ہم جھانکیں اپنے اندر، آج کیا قرآن پر زبان کے اقرار سے آگے بڑھ کر دل سے بھی ایمان ہے؟ دل سے ایمان ہوگا تو تلاوت کے لیے وقت ہوگا، ورنہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں، قرآن کے سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ استغفر اللہ۔ اعمال کا معاملہ کیا ہے؟ زندگیاں دیکھ لیجئے، مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ، 100% آباد تو نہیں، فرض نماز ضائع ہو رہی، اور قرآن کے احکامات نماز تک محدود نہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی، حلال حرام کی تمیز بھی، شریعت کے احکامات بھی، اور پھر اجتماعی احکامات، اجتماعی معاملات کے لیے احکامات، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں، ریاست میں، کہاں ہے قرآن کے احکامات پر عمل؟ اور ختم نبوت کے بعد اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، عرب انسان کلمہ گو نہیں ہے ابھی، ان تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ ہمیں عبرت دلائی جا رہی، پہلے ان کو دی کتاب، زبان سے اقرار کیا، عملاً تکذیب کی، بدترین لوگ، مثال گدھے کی دی ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ کہتا ہے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمیں غور فکر کرنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، قرآن پاک سے میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہے۔ ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد اگلی 3 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیوں انہوں نے کتاب کو فراموش کیا، کیا ایسا ہو گیا، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من قال بہی صدقہ، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہی اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ ومن حکم بہی عدلا، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور آخری جملہ، کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو سلسلہ درس قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 5 کا مطالعہ ہوا تھا، کسی درجے میں مکمل۔ یہود کا ذکر آیا جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا، اس کے حقوق کو فراموش کیا، تو اللہ نے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے گدھے کی مثال بیان کی۔ اور جو میری زبان پر کتے کا لفظ آ گیا تھا وہ اگلی آیات کے ذیل میں ذکر کر دوں گا مختصراً انشاءاللہ تعالی۔ اور فرمایا کہ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالم قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہمارے پاس قرآن حکیم ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو فراموش تو نہیں کیا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، ہر محفل میں تلاوت کیا جاتا ہے، اور جناب صبح و شام بھی اس کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور معذرت کے ساتھ رنگین چینلز کے اوپر صبح سب سو رہے ہوتے ہیں، جب تلاوت چلتی ہے اس کے بعد قرآن کے احکام کی خلاف ورزی پر مبنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے، اوپر سے وہ قرآن کا سایہ کرتے تھے، پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس حوالے سے بالکل ہی لا علم ہے۔ لیکن وہ جب بیٹیوں کو جہیز میں قرآن دیتے تھے، وہ بیٹی بھی نہیں کھولتی تھی، ماں باپ جنہوں نے دی ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ہاں جی، ہم غور کریں، انگریزی ہم نے پڑھی، نہ جانے کیا کچھ، قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی 3 آیات کا مطالعہ، اس میں ایک وجہ بیان کی کہ وجہ ایک جملے میں کیا ہے، حب دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھلانے والے اللہ کی کتاب کو فراموش کر بیٹھے یہود، ان کا تذکرہ مزید آ رہا ہے، اور اس میں عبرت، سبق آموزی اور لیسنز ٹو لرن وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے، یہ اہم نقطہ ہے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا ان کا نام تھا، آگے تسلسل چلا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کے ذریعے اسلام کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ یہ یہودیت اور دیگر مذاہب یا ریلیجنس اختیار کر لیے جانا یہ لوگوں کا تصور ہے۔ عیسائیت
یہ مسیحیت یہ بعد کی پیداوار ہے، بعد کی یہودیت یہ بعد کی پیداوار ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول نے اسلام ہی کی تعلیم دی، ہر پیغمبر مسلم تھے، سبحان اللہ۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہودیت اختیار کر دی، تم یہودی ہو گئے ہو، ورنہ اصل ٹائٹل کیا ہے؟ اسلام۔ اصل کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، قرآن کہتا ہے سورہ حج کے آخر میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، یہ ہماری یاد دہانی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا فی ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اسماعیل علیہ السلام کی دعا، امت مسلمہ، اے اللہ تو ہماری اولاد میں بنا دے، سبحان اللہ۔ ایک بندہ مومن کو اپنا تعارف کیا کرانا چاہیے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اس نے عمل کیا نیک اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں ذکر آتا ہے۔ یہ بات کے لوگوں کا بگاڑ ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں ٹائٹل بنا لیے، فلاں فلاں فرقے بنا لیے، فلاں فلاں مذاہب بنا لیے، یہ افراد نے کام کیا ہے، یہ لوگوں نے کام کیا، ورنہ اللہ نے جو تعلیم عطا کی اپنے پیغمبروں کے ذریعے علیہم السلام وہ اسلام کی۔ خیر، ارشاد ہوا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایہا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے، ان زعمتم، اگر تمہیں زعم ہے، گھمنڈ ہے، خام خیالی، وشفل تھنکنگ، خام خیالی، زعم، گھمنڈ، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ بے شک تم دیگر لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کے اندر گھمنڈ کیا آ گیا تھا، زعم کیا آ گیا تھا؟ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ وحباء، یہود بھی، نصارہ، ان کا قول نقل ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں، یہ کہتے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹوں سے تو محبت ہوتی ہے، تو اللہ ہم سے کوئی بغض تھوڑی رکھتا ہے، اللہ کو ہمیں عذاب تھوڑی دے گا۔ کبھی ان کا زعم کیا تھا یہود کا، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، بس گنتی کے چند دن، وہ جو ہم نے بچڑی کے چند دن پوجا پاٹ کر لی، تھوڑی سزا مل جائے گی، باقی تو جنت ہماری۔ اور کبھی کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودا او نصارا، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو گیا یا جو نصرانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا زعم تھا، یعنی دنیا پرستی کے باوجود اور حق کو فراموش کرنے کے باوجود اور جو ہے وہ دنیا میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود، زعم کیا تھا؟ خوش فہمی کیا تھی؟ وشفل تھنکنگ کیا تھی؟ خام خیالی کیا تھی؟ جنت تو ہماری ہے، chosen one, we are the chosen one of Lord, chosen people of Lord، ہم تو خدا کے چہیتے، ہم تو خدا کے چنے ہوئے ہیں، یہ زعم تھا ان کا۔ اور ایک اور اہم نکتہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے chosen one ہو، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، تم موت کی تمنا کرو۔ جو اللہ کا چنا ہوا ہوگا اور جسے اللہ سے محبت ہوگی تو وہ اللہ سے ملاقات بھی کرنا چاہے گا کہ نہیں؟ اور اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت۔ تو موت کی تمنا کرو، بڑا بھاری بھرکم معاملہ آ گیا میرے اور آپ کے لیے بھی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے جو دنیا کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب کو فراموش کیا، پس پش ڈالا، کتاب الہی میں تحریف کی ہے، اللہ کے حرام کردہ کو حلال انہوں نے کیا، پیغمبروں کا ساتھ تک نہیں دیا، ان یہود نے بعض انبیاء علیہم السلام کو معاذ اللہ شہید تک کر ڈالا، یہ حرکتیں ہیں۔ اور زعم کیا ہے، خام خیالی کیا ہے، ہم تو چہیتے اللہ کے، تو اللہ کہتے تم اگر چہیتے ہو، تم اللہ کے چوزن ون ہو، تم اللہ کے بیلوڈ ون ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ ہو، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور جو اعمال اور کرتوت یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ یہ ہے اصل میں دل کا چور، ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، اور مرنے کے لیے تیار نہیں، موت کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ سچا مومن ہوگا، سچا محب الہی ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا، تو وہ تو مرنے کے لیے تمنا کرے گا، کیوں؟ تیار رہے گا، مراد تیار رہے گا۔ مراد کیا ہے کہ موت ہی تو رکاوٹ ہے، موت کی دعا نہیں کرنے کی بات ہو رہی، موت کے لیے تیار رہنے کی بات ہو رہی ہے، تو تمنا کرو پھر موت کی۔ لیکن کرتوت ایسے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں، تو اندر پتہ ہے کہ حرکت ایسی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ جیسے جس نوجوان نے
ایگزامس کی تیاری صحیح طرح نہ کی ہو، وہ رزلٹ دے والے دن چاہتا بھی ہے کہ جائے، بلکہ وہ تو چاہے گا دنیا ہی ختم ہو جائے، رزلٹ دے ہی نہ ہے۔ ان کا بھی حال یہی ہے، جو کرتوت آگے بھیجیں اس کی وجہ سے کبھی نہیں چاہتے کہ ان کو موت آئے۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی یہ آیات آئی ہیں، آیت نمبر 96 کے آس پاس جو آیات ہیں ان میں بھی نقطہ آیا ہے، ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس کی عمر مل جائے۔ یہ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کے حریص اور طلبگار ہیں، اور ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس کی، الف سنہ، 1000 برس کی اس کی عمر مل جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، یہ ایک 1000 برس کی عمر دے دیا جانا بھی عذاب سے نہیں بچا سکے گا ان کو۔ تو یہ ہے جو ان کے کرتوتوں کا بیان۔ اچھا ہم بھی ذرا غور کر لیں، ہم بھی غور کر لیں، آج یہ زعم کس کو ہے؟ آج یہ دعویٰ کون کرتا ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب ہیں؟ یہود کو ہم کہتے ہیں جہنمی، فلاں کو کہتے ہیں ہم جہنمی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال؟ ہم جنتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم جنتی ہیں، اللہ کہتا ہے اچھا موت کی تمنا کرو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح، اس کے محبوب بندوں کی طرح، اللہ اکبر۔ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا، تو میرا اپنے آپ سے سوال اور آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں؟ ہمارے معاملات سیٹ ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہمارے معاملات ٹھیک ہیں؟ بندوں کے حقوق کے بارے میں ہمارے معاملات ٹھیک ہیں؟ یہ قرآن جیسے عظیم کلام، اس کے تعلق سے ذمہ داری، وہ معاملات ٹھیک ہے ہمارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جو بھاری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی سورہ صف میں تفصیل آ گئی، سورہ جمعہ میں بھی آ رہی، ہم کر رہے ہیں وہ کام پورا؟ معاملہ ٹھیک ہے ہمارے؟ ہمارے تو لوگ یہ جب ذکر شروع ہوتا ہے تو چہرے اداس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جہنم کا خوف تو رہنا چاہیے، مگر سننا نہیں چاہتے لوگ۔ بھائی اور اچھی بات کرو، اللہ اکبر۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ میری اور آپ کی اصل حقیقت آپ کے میرے سامنے رہے اور ہم اس کی تیاری کریں۔ تو مسلمان تو مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، دعا کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں کلیئر ہے یہ بات، تمنا اس معنی میں کہ تیاری ہے کہ نہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ سے ملاقات میں تو موت کی رکاوٹ ہے، ادھر موت ادھر اللہ کا دیدار بھی انشاءاللہ نیک بندے کو۔ ابو داؤد شریف کی طویل روایت ہے، اللہ کے نیک بندہ، اس کی روح نکالی جاتی ہے، 7 آسمانوں پر لے جائی جاتی ہے، رب کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور رب اس کو مبارکباد دیتا ہے، اور پھر برزخ کے معاملات اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو موت ہی تو رکاوٹ ہے، تو کیا ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں؟ اب جوڑیے دونوں باتوں کو، کیوں اللہ کی کتاب انہوں نے فراموش کی؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے، دنیا کے مال دولت اسباب کی محبت میں ڈوب کر کتاب کو فراموش کیا، تحریف کی ہے، پس پش ڈالا، فراموش کر دیا، پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا ان کے مشن میں۔ آج ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی کیا ہو گیا؟ ایک عظیم سب نہیں مگر ایک بڑی تعداد اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ لگے ہوئے دنیا کی دوڑ کے اندر، خوب مال کے چکر کے اندر، خوب آگے سے آگے، خوب آگے سے آگے، خوب آگے سے آگے، مگر اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہمارے معمولات میں کتنا شامل۔ وہ لوگ بھی کہ جن کو دنیا کی کوئی اور بات نہیں پتا، لیکن اسمارٹ فون ان کے پاس بھی ہے اور ایپس ان کے پاس بھی ہیں، اور یہ سارا کچھ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ سب سمجھ میں آتی ہے بات، اسی پر اللہ کا کلام بھی موجود ہے، مگر وہ شاید سمجھ نہیں آ رہا، اس کے لیے ارج پیدا نہیں ہو رہی، جستجو نہیں ہے، تلاش نہیں، طلب نہیں، تڑپ نہیں، محنت نہیں۔ تو اگر یہ ہو تو پھر معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی حقیر شے نہیں کہ اللہ ہر ایک کی جھولی میں ڈال دے از خود کہ جاؤ جاؤ جاؤ، نہ طلب آؤ، لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ دے گا ہدایت۔ کتاب سے تعلق کی توفیق اس سے ملے گی جس میں طلب و تڑپ ہوگی۔ یہدی الیہ من یریب، قرآن کہتا ہے اللہ ہدایت اس کو عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا، کیا میں آپ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کئی اس مال کی دیوی بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں تو نہیں لگے ہوئے؟ دنیا کے معاملات میں آسائشات، دنیا کے اچیومنٹس اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب تو ہمارے سامنے ہوں، اور اس کائنات کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم وہ ہماری ترجیحات میں اگر شامل نہ ہو تو پھر اپنے ایمان کے دعوے پر ہمیں ری وزٹ کر لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو، آج ہمارے دعوے ہیں نا لوگوں کے، ہم ہیں، وہ تو سارے جہنمی ہم ہیں، تو مرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ کتاب کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، شریعت پامال ہے، اس پر ہمارے چہرے کا رنگ بدلتا ہے کہ نہیں؟ ہاں میرا مال کم ہو جائے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، میری سیلری لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہوں،
میرے بچے کے مارکس کم ہو جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس کی انگریزی کمزور ہو جائے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے۔ قرآن کی کمزوری چل رہی ہے، ہدایت کے معاملات کی کمزوری چل رہی ہے، شریعت سے دوری کے معاملات چل رہے ہیں، اللہ کے احکامات پامال ہو رہے، اس پہ تکلیف کوئی نہیں ہو رہی، کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مومن ہوگا مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہاں ایک ضمنی نقطہ ہے، وہ بڑا ذرا لطیف نقطہ ہے، گہرا نقطہ ہے، کہ ایک عادتاً آدمی کچھ چیزوں سے بچتا ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ بھائی دیوار گر رہی ہوگی تو ہٹ جائے گا نا آدمی، گاڑی تیزی سے آ رہی ہوگی تو ہٹ جائے گا نا، یہ عادتاً اپنا بچاؤ کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، مرنے کے بعد کا احساس ہی نہیں، مرنے کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں، اس کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہی نہیں، اس کے سامنے جواب دہی کے بارے میں کچھ تصور ہی نہیں ہے، تو پھر تو مرنے کی تیاری کدھر ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو ہمیں شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اعلان ہو جائے گا اسٹاپ رائڈنگ، یور ٹائم از اوور، یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو لیو، ابھی بھی آ سکتا ہے وہ اعلان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ تو تمہیں آ پکڑے گی۔ کیا موت سے بچنا ممکن ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کا بھی کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں کیوں نہ بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، موت تو آ جائے گی۔ 3 دفعہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن نے کہا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل آ جائے، وقت معین آ جائے، تو وہ مؤخر نہیں ہوتی، وہ معین وقت اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ تو میرا اور آپ کا وقت بھی طے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ دنیا میں لوگوں نے سمجھا کہ جائیدادیں بنا لیں گے، محلات تعمیر کر لیں گے تو بچ جائیں گے، شداد بھی چلا گیا، نمرود بھی چلا گیا، بڑی بادشاہت کے دعوے کرنے والا، خدائی کے دعوے کرنے والا فرعون بھی مر گیا، ہاں جی۔ اور میڈیکل کی ترقی کہ اس سے موت سے بچ جائیں گے، تو سارے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز بھی جا چکے ہیں دنیا سے، اور نیکی اور تقویٰ کی معراج پر موجود حضرات بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ اور میں کیا بچیں گے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی بھی زمین پر موجود فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات وہ رب ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک جس موت سے تم لوگ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ تو تمہیں آ لے گی، آ پکڑے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں اس سے آگاہ کر دے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر نماز کی حرکت میں اقرار کرایا جاتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو آج کر رہے ہیں سب پیش ہونا ہے۔ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے وہ بھی پیش ہوگا، اور کون فراموشی کی روش اختیار کر رہا ہے وہ بھی پیش ہوگا۔ اور پھر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی ہے برائی ہے پیش ہونی ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ سب ہمارا درس ہے، بنیادی سبق ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ جمعہ کی 4 آیات کا مطالعہ کیا۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک 2 بنیادی معاملات آئے۔ ایک یہود نے جو تورات کے ساتھ کیا ان کا ذکر کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ گدھے کی مثال دی ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا کتے کی مثال، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 176 میں جائیے، وہاں ایک شخص کا ذکر آیا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے شخص تھا، اے نبی علیہ السلام اس کا واقعہ بیان کیجئے۔ بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر ہے، ایک صاحب علم کا، ہم نے اس کو اپنی آیات میں سے عطا فرمایا، مگر وہ آیات سے نکل بھاگا، شیطان اس کے پیچھے لگا، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ آگے چل کر قرآن کہتے ہیں اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، کتے کی لٹکتی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال،
ٹپکتی ہوئی رال وہ حرص اور لالچ کا اظہار کرتی ہے. تو ایک دنیا کی محبت اور مال و اسباب کی محبت میں ڈوبنے والے شخص کو، جس کو آیات الہی میں سے علم بھی عطا ہوا، جب وہ اس دنیا کی محبت میں ڈوبا تو قرآن کتے کی مثال دیتا ہے. ایک قوم جس نے کتاب الہی کو بوجھ سمجھ کر پیچھے سے پش ڈال دیا، اللہ گدھے کی مثال دے رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کتے اور گدھوں کی مثالیں دی گئیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی کتاب کو فراموش کر رہے ہیں. ایکشن پوائنٹس کیا ہیں میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ سے توبہ کریں، اور اگر کوتاہی ہے تو توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور اگر معاملات اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ مزید نعمت عطا فرمائے گا. قرآن کی تلاوت میں کمی ہے تو تلاوت کا معمول، قرآن کے سمجھنے میں کمی تو ترجمہ تشریح سے آغاز کریں، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں، عزم کریں کہ قرآن عربی بھی اتنی تو سیکھیں کہ ترجمے کی ضرورت پیش نہ آئے، تلاوت کریں تو ڈائریکٹلی سمجھ میں آنا شروع ہو. البتہ آگے تفاسیر کا مطالعہ، پھر اہل علم کی مجالس میں شرکت، یہ سب اپنی جگہ تقاضے ہیں اس کے. پھر قرآن کے احکام پر عمل، یہ امام ہے نا. ختم تکمیل قرآن میں دعا کرتے ہیں نا، وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے. تو امام جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم رکوع میں امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمید، ہم رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے وہ کرنا ہے، تو پتہ تو چلے قرآن کہتا کیا ہے، کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس، اس کی طلب ہمارے اندر ہو. پھر جو احکام ہم سے فوری متعلق ہیں، اگر میں صاحب مال ہوں، صاحب نصاب، زکوٰۃ ادا کرنی قرآن کا حکم ہے. رمضان شریف وجہ روزے رکھنے، 5 وقتہ نماز مجھے ادا کرنی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بیوی تو شوہر کی تابعداری خدمت گزاری کرنی، اولاد اس کی تربیت کرنی، اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کا تقاضا ہے، عمل کرو. اور پھر احکام قرآن کے وہ جو زندگی کے اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں، چاہے وہ حدود کا نفاذ ہو، اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، عشر کا نفاذ ہو، اس کی وصولی کا معاملہ ہو، اور عدالتی فیصلے کتاب و سنت کے مطابق ہوں. وہ میں اور آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، وہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے. یہ ایکشن ایجنڈا ہے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. آج ہم سب کچھ پہنچا تو رہے ہیں. یہ ٹیکسٹنگ جو ہم کرتے ہیں، وائس میسج، آڈیو میسج، ویڈیو میسج، ٹیکسٹ میسج، فارورڈنگ، یہ کیا ہے؟ یہ کنویئنگ ہے نا، یہ پریچنگ ہے، یہ پہنچانا ہی تو ہے. تو کیا ہم اللہ کا کلام پہنچا رہے ہیں؟ دنیا پتہ نہیں کیا پہنچا رہی، کیا پہنچا رہی ہے، نیگیٹو پازیٹو سب کچھ. وی ہیو دا بیسٹ ون، اللہ کا کلام. یہ پہنچانا ختم نبوت کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں کیا میں حصہ ڈال رہا ہوں؟ یہ ایکشن ایجنڈا سوچنے کے بعد. اور دوسری بات موت کے حوالے سے آئی. وہ موت سے بھاگتے تھے یہود. مسلمان تو مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی ذات، وہ راضی ہو جائے، تو اس سے ملاقات کا تو شوق رہنا چاہیے. تو اپنی موت کی تیاری کریں، ابھی بھی آ سکتی. اپنے معاملات کو سمیٹیں، سیٹ کریں، معاملات کو کلیئر کریں، اپنا اکاؤنٹ خود چیک کر لیں، اپنی بیلنس شیٹ خود ٹائی کر لیں، اپنا پی ایل ایل اکاؤنٹ خود ہی سیٹ کر لیں، دیکھ لیں باٹم لائن کیا ہے، نیگیٹو یا پازیٹو. حاسبوا من قبل ان تحاسبوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو، اس سے پہلے کہ کل تمہارا اکاؤنٹ کھولا جائے، کل تمہاری اکاؤنٹیبلٹی، تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا سیلف آڈٹ کر لو اس سے پہلے کہ کل اسکروٹنی ہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کہتے ہیں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے اس سے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. یہ دوسرا ایکشن ایجنڈا آج کی درس میں ہمارے سامنے آیا. موت کی تیاری کرنا. دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے. دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے. یہاں رہ کر کل کے ڈیسٹینیشن کی تیاری کرنی ہے، اس میں ڈوب نہیں جانا ہے، اس میں رہ کر کل کی فکر کرنی ہے. جتنا وہ کل کی فکر رہے گی سامنے، بچیں گے دنیا کے چنگل سے، اور کتاب کو جو فراموش کر دیا جاتا ہے اس سے بھی بچیں گے، کتاب کے حقوق بھی ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق دے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور اس سے پہلے تیاری کی توفیق دے آخرت کی، اور اللہ کی کتاب، اس کے حقوق ادا کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.